برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، ماہ ربیع الاخر میں تقریباً سنیوں کے ہاں خوشگوار موسم اس معنی میں آتا ہے کہ اس کو ہمارے درمیان غوث پاک کا مہینہ 11ویں کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں تقریباً پوری دنیا اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے، نیاز، ایصال ثواب، بہت ساری باتیں۔ آج میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہم تو انہیں سلطان الاولیاء کہتے ہیں۔ سلطان الاولیاء ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جب ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو نبیوں کے بعد نبیوں کا جو کام کیا جانا ہے، اس کام کو لے کر آگے بڑھانے والے امت کے وہ صالحین کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ اور ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا کوئی خاص چہرہ، خاص لباس یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی، لیکن قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال بھی سب کو پتا ہے یہ حلال ہے، حرام بھی سب کو پتا ہے یہ حرام ہے، جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں۔ تو فرمایا گیا ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، حرام چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں۔ حرام چیزیں چھوڑنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن چند وہ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے بیچ میں مشکوک ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ دل سے ہوتا ہے، تقویٰ دل سے ہوتا ہے۔ اس طور پر سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ، اور تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ تقویٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کراتا کیا ہے؟ ٹھنڈیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، تقویٰ ہے۔
رات کے وقت وہ جب لوگ سو رہے ہوں یہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا خوف اس کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف اسے ایسی جگہوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا جس کو دنیا عام طور پر دیکھتی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف اس کے سینے میں، اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کا دل محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پیر محفوظ ہیں گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقوی کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں کہ لٹھ چھوڑ کر کے رکھا ہے بالوں کی، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ڈھکوسلا ہے، جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی، حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو مجھے آپ بتاؤ، یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو، کوئی نماز قضا کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی صحابی نہیں ملے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے۔ غوث پاک کا زمانہ ہے، سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں۔ جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسی ہی آپ کہہ رہے، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک کا معیار دیکھیں کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی۔ اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے۔
کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں، وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو دل کی نمازوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب شیطان ہے۔ شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، ابھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے۔ اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے۔ چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو؟ یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے۔ پوچھ لینا۔ میرے عزیزو، غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو اے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں۔ غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی۔ لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے۔ آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک۔ جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے۔ حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے۔ غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے۔ شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا، کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے۔ غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا۔ یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے،
اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے۔ علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کھچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی۔ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، الحمدللہ، مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا، ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا۔ حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے۔ تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے حضرت مریم، ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی،
لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا، وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے۔ اب یہ دعا تو ہو گئی، اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے۔ اتنی تیز دعا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام اس وقت۔ بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پتہ چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں۔ ظالمو تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے، حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے۔ ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے؟ جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا، کیا ضرورت ہے؟ پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا لو۔ میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ظالموں کا بنایا وہ نہیں پتا ہم کو۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہم ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں۔ حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے نا، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے؟ توجہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہاں جگہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نماز کا مصلی بنایا۔ اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھیں، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے
خود فرمایا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جا کر کے آپ دیکھنا، اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں۔ تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو، حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں ظالموں، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ رحمان کا حکم ہے، رحمان کا حکم ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی، وہ پتھر افضل ہو گیا۔ اب آپ سوچو پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہیں، ہاں ان کے قدم کتنے افضل ہیں۔ ہم تبرکات والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی نہیں مانتے، ہم تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز نسبت کی ملتی ہے تو ہم اس کو احترام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی بحمدہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پوری دنیا میں دیکھے تو سنیوں کے پاس ہی ملیں گی، کیونکہ قدر ان کو ہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ عظمت والی ہے۔ اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں ہیں، اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ، کرامت 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 کہتے ہیں۔ جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا۔ ہم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا، بچہ تربیت میں آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو؟ چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی۔ ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہیں، جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا۔ اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو۔ اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے۔ آپ نے جواب کچھ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہاں آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے۔ اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟
4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، تیسرے پارے میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا، اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا، اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بناتے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں، رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا۔ اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں۔ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے، بہت چین 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 آواز کر رہی تھی، تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے۔ ڈسٹرب ہو جاتا نا، یہاں ہوتا ہے، ابھی تھوڑی سی آواز ادھر آ جائے تو سب کی گردنیں ادھر ہو جائیں گی، اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے۔ حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئی، وہ مر کے تڑپنے لگی، ختم ہو گئی۔ آپ کا خطبہ چلتا رہا، اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا، سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے۔ سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے، اس کے منہ کو اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگایا، کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی گئی۔ یہ کرامات کے باب میں ہے، یہ کرامات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم ہے، یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں۔ میرے عزیزو، تم کو ماننا اور نہ ماننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو منوانے جا رہے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سارے پرندے حاضر تھے، ایک پرندہ نہیں آیا تھا، ہدہد لیٹ سے آیا۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں کہا اس کو میں سزا دے دوں گا۔ بہت دیر کے بعد آیا، پوچھا کہ تیرا عذر بتا، کیوں تو تاخیر سے آیا؟ یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، 19ویں پارے میں اٹھا کر کے آپ پڑھ لینا اس کو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں دیکھا لوگ شرک کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں ایک عورت کو، سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور ایک عورت ان کی حاکم ہے، عورت ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے جس کا نام سبا بلقیس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے، تو جا کر کے اب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا خط دے دو، اللہ کی بارگاہ میں وہ سربسجود ہو جائے، شرک کو چھوڑے اور وہ ایمان لائے۔ خط لے جا کر کے دیا گیا، کون؟ پرندہ ہی۔ وہ عورت ماننے سے انکار کر دی، جو بھی معاملہ ہے، اور وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنی فوج لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا چاہتی تھی، فوج لے کر وہ نکلی، لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ تھا، وہ جس تخت پر بیٹھتی تھی وہ دنیا کا سب سے مہنگا تخت تھا، ایسا تخت تھا کہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، ہیرے قیمتی اس پہ لگے ہوئے، اور اس تخت کی حفاظت کے لیے 7 دروازے بنے ہوئے تھے، ہر دروازے پر سنتری پہرے دار کھڑے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات ہدہد نے بتائی، لیکن یہ تو ذکر قرآن میں اس کا نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اس کا تخت ہے،
وہ غیب کے جاننے والے کو ہی نبی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف اپنے مجمع میں اتنا کہا، سنا ہے بلقیس اپنے ہاں سے نکل، بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں۔ سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں۔ آپ ڈسٹینس آج کے زمانے میں بھی ناپ کے دیکھ لینا کتنے کلومیٹر کا ہے، یمن کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع میں صرف اتنا کہا، کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے کر آ جائے، جو تخت حفاظت میں ہے، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، چھوٹا موٹا نہیں، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا اور اتنا ہی موٹا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کس نے جواب دیا سب سے پہلے؟ وہ بھی قرآن میں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، جنات جو موکل حاضر کرنے کے لیے بابا لوگ چلے کر رہے ہیں، ان کو بھی بیان کر رہا ہوں میں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات مل جانا چاہیے ہاتھ میں، وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، جنات ہاتھ میں آ گئے تو پوری بینک لوٹ لوں گا، جن کو لگا دوں گا تھیلے بھر بھر کے پیسے لا کر دے دے گا، جن کی حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں، کسی دن اٹھا کے تم کو ہی پٹک دے گا۔ جن کیا کہتا ہے قرآن میں ہے، اے اللہ کے نبی میں لا کے دوں گا، وہ تخت میں لا کر کے دوں گا۔ کب تک؟ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ ابھی اگر مجمع میں کوئی مجھ سے کہہ دے کہ حضرت جمعہ کا بیان ہونے سے پہلے میں ایک کام کر دوں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا ٹائم ہے، بس 4-5 منٹ کی بات ہوگی۔ اس جن نے کہا، اچھا یہ سننے کے بعد آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جن نے کہا ہے تو ٹھیک ہے لا کے دے سکتا ہے، جنات کی طاقت سب کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جن تو مطلب جن ہے، یہاں سے اڑا ادھر پہنچا، ادھر سے اڑا ادھر پہنچا، یہی دماغ میں ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے جن، یہ سب کے دماغ میں ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے۔ دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا، کیا اس جن کو اتنی طاقت نہیں ہے میں لا سکتا ہوں؟ دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم جس کے پاس تھا، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کی امت میں، وہ کہتا ہے اللہ کا ولی جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تخت وہاں حاضر تھا۔ کون لایا؟ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کا پاور اپنی جگہ پر، لیکن لانے والا نبی نہیں تھا، وہ اس امت کا ولی تھا۔ کس امت کا؟ بنی اسرائیل میں ہے، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک امتی ولی نے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ڈسٹینس ہے یمن اور فلسطین میں، زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اور تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا۔ اور قرآن کی آیتیں پڑھو، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بازو کی طاقت ہے، میری قوت ہے، میں اتنا پاورفل ہوں، بلکہ تخت حاضر کر کے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے امتی، بنی اسرائیل کے ولی، ان کو یہ طاقت ہے، ان کو یہ طاقت ہے کہ وہ یمن سے فلسطین میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام سے کئی درجے افضل محمد الرسول اللہ ہیں، بنی اسرائیل سے کئی درجے افضل امت محمدیہ ہے، بنی اسرائیل کے ولی کا مقام جہاں تک نہیں ہے، اس سے کئی درجے افضل رسول اللہ کی امت کے ولی کا مقام ہے۔ اور عام ولی کی بات نہیں، ولیوں کا ولی اور سلطان الاولیاء غوث پاک کا مقام کچھ اور ہے۔ پھر بغداد سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کو چھپا دیا کرتا ہوں، تو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، اللہ نے ان کو وہ مقامات عطا کیے ہیں۔ غوث پاک نے اسی لیے تو کہا تھا اپنے قصیدے میں رأیت نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔
ہاں یہ قرآن سے میں نے بتایا ہے، لفاظی نہیں ہے جو کہتے کہانیاں ہیں، وہ قرآن بھی تو پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامتوں کا منکر یہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اولیاء کے قدموں سے وابستہ رکھے۔ آج ہم کرامت دیکھنے کے چکر میں نہیں گھومے ہیں۔ میں یہ بھی بات بتا دوں، آپ یہ مت سوچو کہ مجھے یہاں کرامت دکھنا چاہیے، وہاں کرامت دکھنا چاہیے۔ آپ کرامت دیکھنے کے چکر میں ادھر ادھر نہ جاؤ، آپ ولیوں کے تقوی دیکھنے کے لیے گھومتے رہو، ولیوں کی شریعت پر عمل کو دیکھتے رہو، تاکہ تمہارے اندر بھی وہ تقوی آ جائے، تمہارے اندر بھی وہ عمل آ جائے۔ ہاں بس آخر بات یہ ہے کہ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ان اولیاء کے دامن سے وابستہ رہیں، زندہ بھی ان کے قدموں میں رہیں اور مریں تو ان کے آس پاس رہیں۔ یہ تمنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ گئے ہیں، کہا مفتی صاحب آئے ہیں، بھیڑ بھاڑ بہت تھی اور لوگ لا کر کے گرمی کی وجہ سے پنکھا لگا دیے، پنکھا چل رہا ہے، ہوا تیز آ رہی ہے۔ کس کے لیے لگایا؟ ہمارے لیے لگایا، لیکن آس پاس بیٹھے ہوئے سب ہوا کھا رہے ہیں۔ ان کے لیے لایا نہیں گیا تھا، پنکھا ہمارے لیے لایا گیا تھا، لیکن پنکھا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پھینک رہا ہے ہوا، بلکہ آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گرمی سے جو بے حال تھے اب باحال ہو گئے، ان کو بھی ہوائیں مل رہی ہیں۔ یہی بات ہے، اولیاء کے آستانوں کے پاس جانے سے اللہ کی رحمتیں جھما جھم برس رہی ہوتی ہیں، ہم گنہگاروں پر بھی وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دل بھی چمکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے، اولیاء کاملین کے واسطے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام